بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رد نشہ حرمت منشیات کا موضوع چل رہا تھا، تو رد نشہ حرمت منشیات قرآن کے تناظر میں یاد رکھیں، دور جاہلیت میں جہاں بہت سارے محرمات سلسلے چل رہے تھے، یعنی حرام چیزوں کا سلسلہ چل رہا تھا، چونکہ اس وقت شریعت وارد نہیں ہوئی تھی۔ شریعت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت اور اعلان وحی کے بعد ایک سلسلہ آگے چلا، تو بہت ساری چیزیں معاشرہ میں رواج پا چکی تھیں، انہی میں ایک متعہ کا سلسلہ بھی تھا، اسی طرح ایک پالتو گدے کھانے کے سلسلے بھی تھے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے ایسے ناجائز سلسلے بیوعات میں بے کے اندر بھی تھے، مالی معاملات کے اندر اس طرح کے سلسلے تھے، اور رہن سہن میں اس طرح کے معاملات سلسلے تھے، معاشرت میں تھے، معاملات میں تھے۔ تو اسی طرح وہاں ایک سلسلہ شراب نوشی کا بھی چلتا آ رہا تھا۔ تو اب اسلام نے ان سارے جو بھی حرام چیزیں مطلب خبیث چیزیں تھیں اور جن کے اندر انسانیت کے لیے ضرر تھا، نقصان تھا، اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی اچھے پہلو اس کے اندر نہیں تھے اور قابل نفرت چیزیں تھیں، تو اسلام نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ انہی میں سے ایک شراب نوشی کا سلسلہ بھی ہے کہ یہ شراب نوشی حواس باختگی کا بھی ایک سلسلہ، ایک دورہ چل رہا تھا۔ اسلام نے آہستہ آہستہ تدریجاً ان باطل اور فاسد قسم کے جو امور تھے ان کو رفع دفع کیا اور رد و حرام کا سلسلہ ان کے حوالے سے چلایا۔ چنانچہ تدریجی اصول تربیت و پرورش کا ایک سلسلہ جو چلا ہے اسلام میں، ظاہر بات ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں کچھ گناہ ان کے رگ و ریشہ میں گٹی میں رچے بسے ہوئے ہوں، یکدم ان کو آرڈر کروا کے پورے گناہ سے یکدم چھڑانا، اس جرم سے چھڑانا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام ایک حکمت والا اور بہت ہی زیادہ دانش والا، یعنی جو ہے فطرت سلیمہ والا مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی عظیم الشان حکیم عامر حکیم کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے۔ تو اس میں انسان کے ان مزاجوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا جا کے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو شراب میں بھی ہمیں تدریجی اعتبار سے 4 مراحل نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، اس میں سے تم بناتے ہو، کیا بناتے ہو؟ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، نشے والی چیزیں بھی، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن بھی اس سے تم لیتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق حسن کو الگ رکھا ہے اور شراب کے معاملے کو سکر کے ساتھ الگ رکھا ہے، نشے والی چیز۔ تو اس سے اشارہ مل گیا کہ رزق حسن میں شراب داخل نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے جو چیز رزق حسن میں داخل نہیں ہے تو اس کو جو ہے حرمت کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ اشارات ملے ہمیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری آیت آگے چل کے اتری، اللہ تعالیٰ نے اتاری، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے سے متعلق، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، وَإِثْمُهُمَا، اور فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور اس کے اندر اگرچہ نفع بظاہر لوگوں کو نظر آتے ہیں، ظاہری اعتبار سے مالی یا دیگر ان کو جسمانی اعتبار سے اگر کچھ نظر بھی آتے ہیں باطنی اعتبار سے، لیکن پھر بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے اس کا جو گناہ ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے بھی دیکھیں یہاں پر باقاعدہ فیہما اثم کبیر کا لفظ آیا، تو یہ دوسرا حکم تھا جس سے پتہ چلا، دوسرا مرحلہ تھا جس سے پتہ چلا کہ شراب ایک اسم کبیر میں بڑے گناہ کے اندر یہ سلسلہ داخل ہے، اور جوئے کے ساتھ اس کو ملایا گیا، تو جوا بھی گناہ کبیرہ، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ آیا کہ جس میں ایک دعوت کے موقع پر شراب کا دورہ جیسے چلتا ہوتا تھا وہاں بھی چلا،
اور آگے مغرب کی نماز یا کوئی نماز اس کے اندر قرات جب شروع ہوئی تو سورہ نصر وغیرہ یا کوئی بھی وہ جو ہے امام بھول گئے. اب جب امام بھول گئے تو یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، سورہ نساء آیت نمبر 43، کہ تم نماز کے وقت میں تم شراب نشے کی طرف مت جاؤ، جو ہے یعنی نشہ کر کے نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز کے وقت میں نشہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ نماز میں جو کچھ ملاقات کر رہے ہو اللہ سے تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا ملاقات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان نماز میں جو پڑھتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو جانے تو صحیح کہ اللہ سے کیا ملاقات کیا باتیں کر رہا ہے، تو اس کو اتنا ترجمہ یہ چیزیں آنی چاہیے. اچھا، اسی طرح نمبر 4 چوتھے نمبر پہ جب قرآن کریم کی آیت اتری ہے تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف اس کو جو ہے پلیدی کہا، شیطان کا عمل کہا، پلیدی کہا، وہ اس کی حرمت کا صاف اعلان ہو گیا. اور وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم دے دیا ان آیات میں کہ جوا ہو یا شراب ہو، جوا ہو، بت پرستی ہو یا قسمت آزمائی کے وہ لاٹری والے جو ہے تیر ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ ان سے بچو تاکہ تم کامیابی تمہیں تبھی ملے گی کہ جب تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اگر کامیابی چاہتے ہو. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان میں بیر ڈالتی ہیں، بغض اور عداوت، دشمنی ڈالتی ہیں اور معاشرے کو برباد گویا کر دیتی ہیں اس لحاظ سے. اور ذکر سے، نماز سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ چیزیں روکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑا، انتباہ فرمایا، زجر فرمائی انسانوں کو، کیا تم رکنے والے نہیں ہو اس سے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں اس طرح باز آؤ گے تو سنو جو ہم نے پہنچانا تھا ہمارے نبیوں نے پہنچا دیا ہے، اور اب ہمارے ذمہ تو نبیوں کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. وہ ماننے کا جو ہے مادہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں اختیار دیا ہے. اگر اپنا اختیار غلط استعمال کرو گے، صحیح نہیں استعمال کرو گے تو پھر بربادی ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اللہ نے ان آیات میں، یہ قرآن کریم کے 4 مراحل پر اتری ہوئی آیات ہیں جس نے شراب کو، نشے کو اور عقل کو زائل کرنے والی چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے.